دیکھیے آپ نہیں بولے، آپ کے بچے بولے، اس کا مطلب کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، اور آپ بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ہمیں جو دی ہے وہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ زیور قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ روپے پیسے قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ مکان دکان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ اچھی گاڑی سواری قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ایمان بیچ کر مکان بنایا، خسارے میں ہے، آپ گھاٹے میں ہیں۔ بیوقوف ہے وہ لوگ جو بڑی چیز کو کھو کر کے ادنا سی چیز حاصل کرتے ہیں۔ ایمان رہے اور مکان آئے، ایمان رہے اور دکان چلے، ایمان رہے اور دولت آئے، ایمان رہے اور دنیا بنے، ایمان رہے اور ہم آگے بڑھیں تو کامیابی ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ ایمان ہے کیا بھائی؟ ہم آپ لوگوں سے بتیا رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تم لوگ بولو، ایمان کیا ہے؟ بولو، ایمان کیا ہے؟ ایمان مجمل پڑھا ہے، ایمان مفصل پڑھا ہے جی؟ سناؤ کوئی، سناؤ ایمان مجمل سناؤ، ایمان مفصل سناؤ، شرماؤ نہیں۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار، جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے، میری زندگی کا مالک صرف اللہ، میں بات مانوں گا اللہ کی، میں حکم مانوں گا اللہ کا، اور طریقے پر چلوں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہوں پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ نے جو کتاب قرآن کریم یا اس سے پہلے آسمانی کتاب اتاری ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہی سچ اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک خاتمہ کیا، ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر اچھے برے کا حساب دینا ہے۔ پھر عمل کے مطابق جنت ہے یا بدعملی کی سزا جہنم ہے، ان چیزوں کو ماننا۔ جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مان لینے اور اس پر عمل کر لینے کا نام ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے وہ جس کے سامنے ہم جھکے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا حکم آ جائے اور دوسرے کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو اللہ کی بات ہم مانیں گے، یہی ایمان ہے۔ اذان سے آواز آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھیں گے، دنیا مجھے دوسری طرف بلا رہی ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ہر حالت میں ماننا یہ ایمان ہے۔ اب میرے بھائی سنیے، ہر حالت میں ہم لوگ مان رہے ہیں اللہ کی بات، بولیے۔ اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی، ہم داڑھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سچ بولو، ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بڑے کا احترام کرو، ہم احترام کرتے ہیں۔
اللہ نے کہا مہربانی کرو، ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پڑوسیوں کے حق ادا کرو، پڑوسی کے حق ادا کرو، ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گالی مت دو، ایمان والے کو گالی دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ گالی مت دو، کیا ہم گالی نہیں دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو، ہم غیبت چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا چغلی نہ کرو، ہم چغلی نہیں کرتے ہیں۔ حسد نہ کرو، کیا ہم نے حسد چھوڑ دیا؟ کسی کی ترقی دے کر کے جلو نہیں، کیا ہم نے ایسا کیا؟ تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام اور ایمان کی باتیں ہیں۔ ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زبان لا الہ الا اللہ کہا تو عمل ہمارا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ایمان کی دی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو اس سے ایمان کے بعد جو قیمتی چیزیں ہیں، تو اللہ کو ہم نے پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جانا، ہم نے اللہ کی کتاب پر ایمان قبول کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے جس سے روحانیت بنتی ہے، ایک انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، باطن سنورتا ہے انسان کا۔ باطنی نعمت ہے اللہ کی کوشش نعمت یہ ہے، اللہ کا مل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینا، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب جان لینا، عمل کرنا، یہ سب روحانی نعمت۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، ایمان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ غیب کی نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، چھپی ہوئی نعمت ہے۔ کچھ نعمت ایسی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ نعمت اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہی مجھے بتانا ہے آج۔ اب اپنے گھر میں چلے آئیے، اگر اللہ کی نعمت کو دیکھنا ہو، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر سنیے، ماں باپ اللہ کی نعمت، اس نعمت کو آپ رات دن دیکھتے ہیں تو اس نعمت کی قدر کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ ماں باپ کو محبت تو کعبہ شریف کو دیکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر آتے ہیں کہ کعبہ شریف اور روزانہ دیکھا کریں تو آپ کے بس میں ایسا نہیں کہ روزانہ آپ چلے جائیے کعبہ شریف۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیے، کعبہ شریف کے دیکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عام طور سے ماں باپ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے سماج میں ان کی ناقدری بڑھتی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکارہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کام کے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی ناقدریاں عام ہو رہی ہیں۔ بیٹا 2 پیسہ کمانے لگا، اب یہ سوچتا ہے کہ باپ میرا غلام ہو گیا اور میں آقا اور مالک بن گیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی بتائی، ان تلد الامۃ ربتها، مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ باپ اپنے بیٹے سے ڈرے گا، مائیں اپنے بیٹوں سے ڈریں گی۔ جب وہ دن آ جائے کہ باپ اپنے بیٹے سے ڈرنے لگے، ماں اپنے بیٹوں سے ڈرنے لگے،
تو میرے بھائیو قیامت کا انتظار کرو.